Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 687. Wise in Kadiako, Dar es Salaam on the 12th of February 1982. सत छोड़े पथ जाए ईमान सरीखो दीवड़ो ते अजवाड़े امام پہ صلوات پڑھو مومنو اللہم صلی علی زندہ رہو. ایک یہ جنان چھوٹی عمر سے ہم سیکھتے ہیں، ان جنانوں میں سے یہ ہے، میرا مطلب کہنے کا یہ کہ کامن جنان ہے. کئی لوگوں کو یہ جنان سارا منہ پہ یاد بھی ہے. ہم لوگ اپنے جمع خانوں کے اندر جنان بولتے ہیں. عام طور پہ جنان جو بولے جاتے ہیں ایک رسم پڑ گئی اور ٹائم پسار کرنا ہوتا ہے، اس لیے جنان بول رہے. جنان کے اوپر بہت تھوڑے ہوئیں گے کہ جو آنکھ بند کر کے یا تو سچ اڑائیں گے اور اس کے شبدوں کے اوپر دھیان لگا کے اپنے من کے اندر کچھ علم حاصل کریں گے. نہیں تو عام طور پہ لوگ جنان سنتے ہی نہیں، ان کے خیال وچار کسی اور جگہ ہوتے ہیں اور یا وہ باتیں کرتے رہتے ہیں. آج آپ کے کڑیاکو کے اندر تصویر کے اندر اتنی گڑبڑ دیکھی میں نے، مجھے ایسا ہوا کہ انسان کو کوئی کام کرتے وقت کیوں یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں جو کچھ کرتا ہوں وہ ٹھیک ہی ہے یا نہیں. دعا جو ہے وہ تسبیح کی طرح ہے اور تسبیح ہے وہ دعا ہے. سبھی سائنس کو ہم بیٹھ کے جو دعا پڑھتے ہیں وہ ایک نماز ہے. پھر ہم کھڑے ہوتے ہیں اور ہم 1 2 3 تسبیحاں نکالتے ہیں اور عاجزی سے دعائیں مانگتے ہیں. یہ تسبیح بھی ایک نماز ہے. نماز کے اندر ہل چال کرنا، نماز کے اندر بول چال کرنا، اسی طرح سے تسبیح کے اندر ادھر ادھر بھاگنا دوڑنا، گڑبڑ کرنا، فرمان پڑے جاتے ہیں تو بھی لوگوں کو کچھ خیال نہیں. مذہب ہمارے لیے ایک ویٹ اتارنے کی بات ہو چکی ہے. ہم جو کچھ بھی مذہب کے اندر کرتے ہیں سمجھ کے نہیں کرتے، ایک روڈی ہو گئی اس طرح سے. شاید کوئی 2 4 5% ہوں گے آدمیات میں کہ جو اپنے مذہب کو سوچ کے سمجھ کے اس کے اوپر خیال کرتے ہوں گے اور عمل کرتے ہوں گے. حضرت امام نے تخت نشین ہوا تبھی سے فرمان کرنے شروع کیے کہ تم جنان بولو، اس کو سمجھو. یہ عجائبی بھری پرنالی کا تمہارے پاس ہے، اس کو اس طرح سے سنبھال کے رکھو کہ تمہارے بال بچوں کو، تمہاری اولاد کو اور ان کو بھی کہ جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے یہ کام آوے. مولا فرمایا کہ جب تم دعا پڑھو تو دعا کے ایک ایک شبد کے اوپر اس کا مطلب سمجھ کے، تمہیں سمجھ کے سجدہ کرنا چاہیے یا ہاتھ اٹھانا چاہیے. دعا پڑھنے والے کے ساتھ آپ دعا پڑھو اور اس کا مطلب سمجھو. اگر آپ ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ہو اللہم اغفر لنا تو آپ یہ سمجھو
اے ہمارے اللہ ہمارے گناہ معاف کر۔ اگر آپ ہاتھ اٹھا کے یہ کہہ رہے ہو اللہم یا مولانا انت سلام، تو آپ یہ سمجھو کہ اے مولا تو ہی ہمیشہ سلامت ہے، باقی سب پناہ ہونے والا ہے۔ جب افسانہ آپ گھر بار چھوڑ کے اس جگہ جب آتے ہو تو یہ جگہ آپ کی عبادت کی جگہ ہے۔ آنکھ بند کر کے یا آنکھ نیچی کر کے، بند نہیں کرنی نہ کرو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہاری سجدے کی جگہ جو ہے تمہارے سامنے، وہاں اپنی آنکھیں رکھو، دعا پڑھو، تسبیح پڑھو، دعائیں مانگو۔ مکھی جو دعا مانگے تو کہو آمین۔ دعا پڑھنے والا، تسبیح والا، جو کچھ بھی جب بھی کوئی دعا مانگے، جیسے کہ تسبیح کے اندر یا مولا تو کل جملے جماعت کی آفت بلا دور کر، تو آپ اس وقت آمین کہو۔ گلا خراب ہے تو من میں کہو، نہیں تو آواز کے ساتھ لیکن دھیمی آواز میں آمین۔ امام کے فرمان پڑھے جاتے ہوئے، اور اس کے اندر بھی جب امام خانہ ودان فرماتا ہے، بھلے وہ فرمان منجیوڑی میں ہوا ہے آج سے 80 برس پہلے، بھلے وہ فرمان مولا علی کے زمانے میں 1400 برس پہلے ہوا ہے، لیکن کبھی مولا علی کا فرمان پڑھا گیا اور اس کے اندر دعا آشیش کے شبد آئے تو آمین کہو۔ ہمارا امام کبھی مرتا نہیں، ہمارا امام کبھی غائب نہیں ہوتا، ہمارا امام ہر وقت حاضر ناظر ہے۔ جب حضرت امام کے فرمان پڑھے جاتے ہیں، وہ کوئی بھی جمع ہوئے، تو دینداروں آپ ایسا سمجھو کہ حضرت امام حاضر ہے اور وہ خود فرمان کر رہا ہے، تو اس کی حاضری میں بھی جس طرح ہم آمین کہتے ہیں، اس فرمانوں کے اوپر بھی جو کچھ بھی جب دعا آشیش ملے تو کہو آمین۔ جب تالی کا مبارک آتا ہے اور تالی کے اندر مولا فرماتا ہے کہ سگڑی افریقہ نی ماری جماعتوں نے مات پتا طریقے پیار بھریا اتم دعا آشیش فرمائوں چھو، کہو آمین۔ تو آپ اس دعا آشیش میں شامل ہو۔ وہ آپ چپ چاپ بیٹھے رہتے ہو تو وہ دعا آشیش آپ کے اوپر نہیں آتی۔ امام نے مٹھی نکالی ہے بخشش دینے کے لیے، تو جھولی پھیلاؤ یا ہاتھ کرو کہ اس کے اندر وہ ڈالے۔ بیٹھے رہتے ہیں ہم لوگ، ہم کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ دعا آشیش کب آئی، ہمیں پتا بھی نہیں ہوتا کہ خانہ ودان کب بولا گیا۔ ہمارا جو مذہب ہے سچ پوچھو تو ہم اس کے لائق نہیں، ہم لوگ اپنے مذہب کے لائق نہیں۔ آپ کو پتا نہیں ہے دینداروں، چوپڑیاں نہیں پڑھتے ہو، پتے کھیلتے ہو، فین فطور کرتے ہو، آپ کے اندر کوئی بھاگیہ ایسا ہوئے گا کہ گھنٹہ 2 گھنٹہ کوئی اچھی کتاب پڑھے، ہسٹری پڑھے۔ امام نے ہمیں کتنے فرمان کیے ہیں کہ تم یہ جانو کہ معاویہ اور علی کے درمیان ڈسپیوٹ کیا تھا، تم کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ بھئی خالد بن ولید کون تھا اور اس نے کیا کیا کام کیے۔ ہمیں اپنی ہسٹری کا پتا ہی نہیں۔ ہمارے پاس موت شوق کے بہت ٹائم ہے، لیکن علم سیکھنے کا کچھ نہیں۔ آپ اپنی مذہب کی جب تواریخ دیکھو گے تو دینداروں، ہر زمانے کے اندر عام مسلمانوں نے ہمارے اوپر انگلیاں اٹھائی ہیں اور آج بھی اٹھتی ہیں۔ کیوں انگلیاں اٹھائی؟ کہ ہم مسلمانوں سے تھوڑا الگ ہیں، اور الگ ہونے کے کارن کیا کہ اسلام کے اندر 1400 برس میں جتنے بھی 1400 برس میں مسلمانوں میں اچھی دنیا میں جتنے عالم پیدا ہوئے، ان عالموں کے اندر 75-80% شیعہ تھے، سنی نہیں۔ دنیا میں میجورٹی سنیوں کی ہے، 90% سنی ہے، لیکن تمام دنیا کے مسلمانوں میں جو عالم پیدا ہوئے اس میں 75-80% شیعہ تھے، اور وہ 75-80% جو شیعہ تھے اس کے اندر 75-80% اسماعیلی تھے۔ سمجھے ہمارا اسماعیلی مذہب کیسا ہے؟ اس لیے دنیا کے بڑے بڑے مہان عالم لوگ
جو سنیوں کے اندر یا نان اسماعیلی شیعوں میں تھے ان کو آترتا ہوئی، کریونگ ہوئی کہ بھلا اسماعیلی مذہب کیا ہے. ایسے بڑے بڑے عالم کہ سنیوں کے اندر آپ کسی پڑھے لکھے سنی کو، آپ کے ادھر بہت عرب ہیں، کسی عالم عرب کو پکڑ کے پوچھو کہ تم اپنے امام غزالی کو جانتے ہو؟ ان کا امام، ہمارا نہیں، امام غزالی کو جانتے ہو؟ تو بڑے ادب سے اس کا نام لے گا. امام غزالی جیسی دنیا کی ایک مشہور ویکتی ہوئی، اس کو یہ شوق لگا، اس کو یہ چاہنا ہوئی کہ اسماعیلی مذہب کی فلسفی جانے، تو وہ اسماعیلی مذہب کی کتابیں پڑھنے لگا، اسماعیلیوں کے ساتھ ملنے لگا، بحث کرنے لگا، اور آخر وہ اسماعیلی بنا. اس نے جو بڑی بڑی کتابیں لکھی وہ پڑھنے دیتی. تو میرا عرض آپ لوگوں کے حضور میں یہ تھی کہ مومنوں، دینداروں، اپنے مذہب سے واقفیت پیدا کرو، اچھی کتابیں پڑھو، اور اپنے مذہب کے اندر بہت کچھ ہے. پہلی چیز دعا ہے، تسبیح ہے، فرمان ہے، گنان ہے، بہت سی چیزیں ہیں، ان میں سے حاصل کرو. یہ ساری چیزیں ہمارے ایمان کو تازہ کریں. ستمہ چھوڑو ہمارا منیورو. ہمارے اندر جو مذہب ہے، اندر یعنی دل کے اندر، اس کو اجاگر کرو. ہم حضرت امام کو مانتے ہیں، ہمارا ایمان حضرت امام کے اوپر ہے، لیکن حضرت امام کے فرمان پہ عمل نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نے کبھی اس چیز کو سیریسلی لیا ہی نہیں. ہمارے اندر ایمان ہے لیکن سویا ہے. اس کو جاگرت کرو، اور جاگرت تب ہوئے گا کہ جب آپ اس کے اوپر عمل کرو. اس کے عمل کے بغیر مذہب کی سمجھ آتی ہی نہیں. یہ کوئی عمل نہیں ہے کہ آپ نہا دھو کے جماعت خانے آ جاؤ اور روز کی طرح دعا پڑھو، خیال آپ کے باہر وچار باہر گھومتے ہوئے بس دعائیں پڑھ لی، جلدی سے اٹھے، ناندی لی، یاروں دوستوں کو ملے، اوپر تو آدھا گھنٹہ نکلتا ہے، نیچے 1 گھنٹہ کھڑے ہو کے گپے مارتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں. دعا میں کیا پڑھا، دعا میں کیا مانگا؟ خدا کے حضور میں عاجزی کی، یا مولا صبح سے شام تک آج میں نے بہت گناہ کیے، یا مولا تو رحم کر کے اپنی غفاری سے میرے گناہ بخش دے، مجھ کو گناہوں سے بچاتا رہے، میں اچھا بنوں، یا مولا میں ایسا بنوں تو مجھ پہ راضی ہو گئے. اس قسم کی دعائیں، ایسے خیال ہمارے دل میں کبھی پیدا ہوئے؟ یہ جماعت خانہ امام کا گھر ہے. اپنا گھر چھوڑ کے جب ہم یہاں آئے ہیں تو ادھر آ کے عاجزی کرو، اس کے حضور کے اندر مانگنی کرو، یا مولا مجھے اچھا بنا. اچھا بننے کے لیے محنت چاہیے، کوشش چاہیے. اچھا بننے کے لیے بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے، صرف اتنا مانگنے سے نہیں، لیکن اس پہ عمل بھی ہونا چاہیے. جھوٹ مت بولو، کسی کے ساتھ دغا فریب نہ کرو، کسی کا حق نہ کھاؤ، کسی کے ساتھ پرومس کیا ہے تو وعدہ پورا کرو، بھلے وہ پورا کرنے میں تکلیف ہوتی ہوگی یا نقصان ہوتا ہوگا. کسی کا لے کے اس کو دینے کی نیت کرو، بلکہ دو. بدنیتی نہیں کرو، انیتی کا کام نہیں ہونا چاہیے. یہ سب چیزیں ہمارے عمل کے اوپر ہیں، اور ہمارے عمل ہمارے ایمان کو اثر کرتے ہیں. وہ آدمی جو منہ سے ایمان کی رٹ لگاتا ہے لیکن اس کے کام اچھے نہیں، اس کے اعمال اچھے نہیں، تو ایمان کس ٹائپ کا، کس کا؟ مولانا حضرت امام صلی اللہ علیہ ہمیشہ فرمان کرتے رہتے ہیں کہ تمہاری نیتی اچھی ہونی چاہیے. ست مت چھوڑو. اپنے مذہب کا جو ست ہے، ست کہتے ہیں حق کو، سچائی کو چھوڑو مت، بھلے اس میں کتنی تکلیف آتی ہوگی. پھر فرمایا اگر تم نے ست چھوڑ دیا تو تمہاری پت چلی جائے گی. پت کہتے ہیں عزت کو، آبرو کو. آبرو چلی جائے گی. آبرو کیا جائے گی؟ آپ نے کسی سے پیسے لیے اور دیے ہی نہیں، تو وہ مانگنی کرتا رہا مگر آپ کی دینے کی نیت ہی نہیں ہے، تو وہ آدمی کی نظر میں آپ کی عزت تو چلی گئی. وہ دوسرے کو کہے گا، دوسرا تیسرے کو کہے گا، بدنام ہو جاؤ گے کہ یہ آدمی ایسا لے کے کسی کا دیتا نہیں. اگر جھوٹ بولو گے
تو ایک دوسرے کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ آدمی تو گپوڑیا ہے، آپ کی کوئی عزت نہیں۔ عزت اور بے عزتی یہ دونوں اپوزٹ چیزیں ہیں، اور آبرو بلڈ کرنے کے لیے ٹائم لگتا ہے۔ ایک دو راتوں کے اندر، ایک دو دنوں کے اندر، ایک آدھ ہفتے کے اندر آبرو نہیں بنتی۔ آبرو بننے کے لیے کئی برس نکل جاتے ہیں، اور آبرو کو سنبھالنے کے لیے یہ کئی برس محنت کرنی پڑتی ہے، تب جا کے آدمی کی آبرو بنتی ہے۔ اور بے آبرو ہونے کے لیے ایک چھن ماتر کے اندر، ایک سیکنڈ کے اندر انسان کی آبرو چلی جا سکتی ہے۔ ستم چھوڑو مارا منی ورو، ست چھوڑے پت جائے۔ ایک چھوٹی سی بات ہے، یہ بہت چھوٹی بات، منہ سے کہہ دینے میں کتنی آسانی ہوتی ہے کہ بھئی انیتی کرنے سے، ڈس آنیسٹ بننے سے ہماری آبرو چلی جاتی ہے۔ چھوٹی بات ایک سینٹنس میں آ گئی، مگر اس کو بلڈ اپ کرنا، اپنے جیون کے اندر اپنی آبرو بنانا، میں نے عرض کی آپ کو کہ کئی برس لگ جاتے ہیں۔ مگر جو آدمی اپنی آبرو بناتا ہے، نیک اعمال کر کے جو بناتا ہے، تو اس کے دل کے اندر ایمان بڑھتا ہے۔ جب ایمان بڑھتا ہے تو ایمان اس کے نزدیک آتا ہے، ایمان کے نزدیک وہ جاتا ہے، ایمان کی محبت پیدا ہوتی، اس کے دل کے اندر روشنی پیدا ہوتی۔ وہ روشنی کیسی ہے؟ وہ روشنی عقل کی روشنی ہے۔ ایمان تاریخو دیوڑو تینے اجواڑے شاپائے۔ ایمان کی روشنی میں، سمجھداری میں، عقل میں تمہیں سمجھ آئے گی کہ ایمان کی نورانی حالت کیا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جس طرح دن کا سورج دن کو روشن کرتا ہے، رات چندرما سے روشن ہوتی ہے، اسی طرح سے تمہارا جو دل ہے وہ ایمان سے اجاست رہتا ہے۔ ایمانداری بہت بڑی زبردست چیز ہے۔ جب آدمی کو ایمان کی مٹھاس لگ جاتی ہے پھر اس کی بدیاں برائیاں نہیں رہتی۔ چوری کا دھندا کر کے آپ یہ سمجھو کہ اس میں سے دستبند نکال دوں گا تو وہ حلال ہو جائے گا، نہیں دیندارو، چوری کا دھندا کر کے دستبند بھی دے دو گے تو وہ حلال نہیں ہوگا۔ تم اپنی چوری کے اندر مولا کو بھی بھاگیدار بنانا چاہتے ہو کہ میں چور ہوں تو تو بھی چور بن جا، ایسا ہے۔ آدھی روٹی کھاؤ مگر حلال کی کھاؤ۔ حلال کی روٹی مشکل ہے مگر بڑی میٹھی ہے۔ انیتی کے کام سے پیسہ جو کمایا جاتا ہے اس سے انسان کی عقل خراب ہوتی ہے اور ایمان خراب ہوتا ہے، اس کو پھر سوجھتا نہیں بلکہ اور بھی بدیاں برائیاں سوجھتی ہیں۔ جب ایک آدمی ایک چھوٹی سی چوری کرتا ہے، نجیبی چوری، تو اس کو پتہ نہیں لگتا۔ میں ایک آپ کو چھوٹی سی کہانی سنا۔ ایک بچہ تھا، بڑا ہوا بدصحبت سے چور بنا، چوری کرتے 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 ایسا بڑا ڈاکو بن گیا کہ ایک دن پکڑا گیا اور راجا نے اس کو پھانسی کی سزا دی۔ جس دن وہ پھانسی پہ چڑھنے لگا تو ایک ریچھ ہے یہ، اس کو پوچھتے ہیں تیری کوئی امید ہے؟ کہتے ہاں، مجھے میری ماں کو ملنا ہے۔ وہ بڈھی تو ادھر ہی تھی، ایک ہی لڑکا تھا دوستی کا، چھوٹی عمر میں باپ مر گیا، محنت کر کے اس نے بیٹے کو بڑا کیا، اب وہ پھانسی کے تختے پہ جاتا ہے تو اس بڈھی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ پولیس والے بڈھی کو لے آئے، نزدیک لے کے آئے، وہ تو روئی، اور جب بیٹے کے پاس پہنچی اس کو گلے سے لگایا۔ بیٹے نے ایسا منہ کر کے کہ کان میں کچھ کہنا چاہتا ہے، ایسا کر کے بڈھی کا کان دانت میں لے کے کاٹ ڈالا، کان کٹ گیا، لو لہان ہو گئی۔ ایک تو بیٹے کی پھانسی کا غم اور وہ بیٹا
پھانسی پہ جانے سے پہلے ماں کا کان کاٹے بڈھی گر گئی، ابھی پھانسی سے بڑی سزا تو کیا ہو گئی؟ جو میجسٹریٹ اور وہ پولیس والے اور دوسرے لوگ جو کھڑے تھے وہ لعنت کرنے لگے، ارے بیایا، اے بے وقوف، تو ابھی پھانسی پہ چڑھنے والا ہے، اپنی ماں کا کان کاٹ لی۔ کہتا بھائیو، آج میں پھانسی کے تختے پہ جاتا ہوں اس بڈھی کے کارن سے، اپنی ماں کے کارن سے۔ میں جب بھی چھوٹا تھا، ایک دن میں اسکول میں سے پینسل چرا لایا، میں نے آ کے ماں کو دکھایا، پہلی چوری تھی میری۔ جب میں نے ماں کو کہا ماں میں پینسل کہاں سے لی؟ میں لے آیا اسکول میں سے۔ اچھا کوئی بات نہیں، بہت اچھی۔ کبھی اس وقت میری ماں مجھے تماشا مارتی اور کہتی خبردار، یہ پینسل تو کیا کو لے آیا، یہ اپنا کام نہیں، جا واپس دے دیا۔ تو شاید میں آج پھانسی کے تختے پہ نہ چڑھتا، مگر میری ماں نے مجھے اتےجن دیا اور میں نے وہ پینسل رکھ لی اور یہ سمجھا کہ دوسروں کی چیزیں اٹھا لینا کوئی اچھی بات ہے، اگر بری بات ہوتی تو میری ماں ضرور مجھ کو نہ کرتی۔ 2-3 دن کے بعد میں ایک ربڑ چرا لایا، ماں کو دکھایا تو ماں نے کہا بہت اچھا، رکھ لے۔ پھر میں چوپڑیاں چرا لایا، بس یوں ہی چڑھتے چڑھتے میں پیسے چرا لاؤں، میں یہ لے آؤں، پڑھنا لکھنا میرا بند ہو گیا، میں ایک نامچین چور بن گیا۔ میری ماں نے کبھی مجھ کو ڈانٹا نہیں۔ ہمارے بہت سے ایسے بھائی بہن ہیں چھوٹی عمر میں ان کے بچے کبھی کوئی برائی کرتے ہیں، گالی دیتے ہیں، بچے کے سامنے ماتا پتا ہنستے ہیں، اس کو ایک تماشا مارنے کی جگہ ہنستے ہیں، اس بچے کو اتےجن ملتا ہے چھوٹی عمر سے۔ اگر بچے کو ہم جماعت خانے کا ادب عصمت سکھائیں، اگر ہم اس کو بدی برائی کرنے کے اوپر روکیں، اگر ہم اس کو منع کریں تو اس کی مائنڈ کی جو گاڑی ہے وہ اچھے ٹریک کے اوپر جائے گی اور وہ دنیا کے اندر ایک اچھا آدمی بنے گا۔ لیکن چھوٹی عمر کے اندر جب ہم اس کو بدیوں کے اوپر اتےجن دیتے ہیں اور روکتے نہیں، کبھی اتےجن نہیں دیا تو روکتے بھی نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتےجن دے رہے ہو، وہ ایک نامچین بدماش بنے گا۔ اس چھوٹی عمر سے ہی یہ سب چیزیں سیکھی جاتی ہیں۔ جماعت خانے ہمارے لیے خدا کی ایک نعمت ہے، اس نعمت کو ہم نے کبھی سمجھا نہیں۔ شام کا جو وقت ہوتا ہے وہ اس لیے ہے، خاص طور پہ اسماعیلیوں کے لیے، کہ نہا دھو کے تیار ہو کے جماعت خانے آؤ، اپنے بال بچوں کو لے کے آؤ، ان کو جماعت خانے کا ادب مان سکھاؤ، جماعت خانے میں کس طرح اٹھنا، کس طرح بیٹھنا۔ ابھی ٹھہر جو، جب نیاز ختم ہو جائے گی اور جماعت جب نیاز پیے گی، کئی بچے ادھر سے ادھر بھاگیں گے، ادھر سے ادھر بھاگیں گے، کوئی ایک کو تماشا مارے گا، کوئی لڑے گا۔ مات پتا پڑے ہیں، کوئی نادی میں پڑا ہے، کوئی باتوں میں پڑا ہے۔ ہمیں ان چیزوں کا کبھی کوئی خیال نہیں آیا۔ یہ چھوٹی عمر ہے، ہمارے مات پتا نے شاید ہم کو نہیں سکھایا، جس کا ہمیں پتہ نہیں، اس کے لیے ہم نے اپنے بچوں کو نہیں سکھایا۔ دینداروں، کیا کہوں آپ کو، ہمارے ہاں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو جماعت خانے کے اندر آ کے چوری کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو جماعت خانے بھی چوری کرتے ہیں، اور وہ بچے نہیں کرتے، بڑے کرتے ہیں۔ کئی لوگ ناندی لے کے پیسے نہیں دیتے، کئی لوگ یوں ہی نوٹیں اٹھا لیتے ہیں۔ میں ادھر کی صرف بات نہیں کرتا، میں ایک جنرل بات کرتا ہوں۔ دار السلام میں ہی کئی برس پہلے کی بات ہے، ایک جماعت خانے کے اندر میں بیٹھا تھا، یوں ہی کھڑے کھڑے کسی آدمی کے ساتھ میں کچھ بات کر رہا تھا۔ ایک والنٹیئر بھائی مکھیانی کے پاس سے ٹرے بھری ہوئی پیسے کی لے کے آئی، جماعت بہت کم ہو چکی تھی، لوگ چلے گئے تھے۔ 100 کی نوٹ اس نے ایسا مٹھی میں رکھ لی، بائی چانس میری نظر پڑی، مٹھی میں رکھ لی۔
मुखी को आके दी। सदरू सुलेमान देव जी मुखी थे उस वक्त। मुखी को आके दी और जब ही मुखी ने खाना वदान कही तो वो बाइक चली गई और शीशे के अंदर वो नोट रख ली। दूसरे दिन मैंने जानबूझ के उसकी चौकी की और उसने ऐसा ही किया। आकर मुखी के साथ बात करके उसको पकड़ा और वो पकड़ी गई और उसने अपने गुनाह की माफी भी मांग ली। वॉलंटियर में से हमने उसको निकाल दिया। चलो, ये तो महज एक दाखिला है। ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत सी जगहों के ऊपर भी होंगे। लोगों का माल खाने वाले तो हैं, लेकिन जिस मुर्शिद के पांव में हमको सिर रखना है, हम उसका माल भी चोरी से खाते हैं। अरे हलाल रिज़्क़ से खाओ ना। कभी गरीबी है तो हलाल रिज़्क़ से खाओ। और वो हलाल रिज़्क़ ये है, वेलफेयर में जाके कहो मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं, मुझे मदद करो। वो हलाल रिज़्क़ है, जाओ। गुरपीर हसन कबीरदीन माँ बाप ने एक जिनान का पाठ, जिनान है उसमें एक पाठ फरमाया है जी जेने घर मां सरकार खागी। सरकार यानी हाजिर इमाम का पैसा। अनेक को पैसो बादाम जी जेने घर मां सरकार खादी। अनेक को पैसो बादाम जी एम करीने तमे जान जो एम करीने तमे जान जो जेम महादरिये भांग्यो वहान जी। महासमुंदर में तूफान के अंदर जिसकी बोट टूट जावे उसका क्या हाल होवे। फिर हसन कबीरदीन फरमाया, जो आदमी माल सरकारी खावे, दस्तून खावे, मेहमानी खावे, नांदी इसी तरह से नांदी लेके पैसे न देवे, ये सब माल सरकारी है ना। माँ बाप फरमाया कि तुम लोग अगर ये चटाइयों के ऊपर बैठते हो तो इसका भी तुम्हारे ऊपर लेना है। इमाम सुल्तान अहमद शाह का फरमान कि जो आदमी दस्तून नहीं देता वो मेरा तो चोर है, जमात का भी चोर है। ये चटाई के ऊपर बैठते हो दीनदारों, उसके ऊपर भी हमारा हक ये होता है कि हम उसका कुछ पैसे दें। कई आदमी तंदुरुस्त है, अरे 18-20 बरस का जवान लड़का है, लिफ्ट में बैठ के ऊपर जाता है। 2 जगह लिफ्ट है, यहाँ उपांगा और बड़े खाने में बहुत दफा मैंने देखा। तंदुरुस्त आदमी है, लिफ्ट में बैठते हैं। आपको शायद मालूम नहीं, एक वक्त लिफ्ट चढ़े तो लगभग 12 से 13 शिलिंग का खर्च आता है एक वक्त लिफ्ट चढ़ने में, क्योंकि लिफ्ट के अंदर बहुत बड़ी पावरफुल मशीनरी है कि जो इलेक्ट्रिसिटी बहुत खाती है। उसकी मेंटेनेंस का ख्याल करो। 3-3 लाख शिलिंग की एक लिफ्ट है। कल एक मैं बात करता हूँ, कई लोग हैं, एक अकेला आदमी बैठा है और पंखा चल रहा है। ये पंखे के भी बिल कारसाजी में से, माल सरकारी में से दिया जाता है। अगर कोई उम्मीदवार भी है तो वो उम्मीदवार तो हाजिर इमाम के जमात खाने के लिए है ना। यानी उन उम्मीदवारों ने कभी मुखी को आकर कहा, मुखी साहब इस महीने इलेक्ट्रिक का बिल मैं दूंगा, खाना वादान उसका, उसने हजर इमाम की मेहमानी की, उसका पैसा भी साहब का पैसा है, ये भी सरकारी है, कारसाजी है। 1 टका यानी 2 पैसे, कभी एक बादाम जितना एक दाना भी उठा के खाओगे अनीति से जो तुम्हारा हक नहीं, तो कभी दिन फरमाते हैं तुम्हारा ऐसा हाल होएगा कि महादरिया में बोट जैसे टूट जावे कि तुम डूब जाओगे, बचोगे नहीं। हमें कई तरह के तमाचे पड़ते हैं।
کئی طرح کے تماشے پڑتے ہیں دینداروں، پیسے کے تماشے پڑتے ہیں، بے آبرو ہوتے ہیں، تندرستی خراب ہوتی ہے، اپمان ہوتے ہیں، من کے اندر اشانتی ہوتی ہے، ایسی کئی چیزیں ہیں۔ خدا تعالیٰ جب کسی کو مارتا ہے تو خدا کے مارنے کے راستے بہت ہیں، بہت ہیں۔ سچ مت چھوڑو مارا منی والو، اپنے ایمان کو، اپنے مذہب کو مضبوط پکڑ کے رکھو اور اس کے اوپر عمل کرو۔ ہم دوسری دنیا کے لوگوں جیسے نہیں۔ لوگوں کو دیکھ کے آپ اپنا جیون مت بناؤ، آپ اپنے مذہب کو دیکھ کے جیون بناؤ۔ ہم کو ہمارے جیون کے لیے ہمارے اماموں نے، ہمارے پیروں نے سب کچھ بتایا ہے، اور ہر زمانے کے اندر شاہ پیر ہمارے اندر بیٹھا ہوتا ہے، ہر زمانے کے اندر، اور زمانے کے حساب سے ہمیں وہ فرمان کرتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، میں آپ کو ایک مثال دوں، میں ایک نوکر آپ کے پاس آیا، آپ اس کو نوکر رکھنا چاہتے ہو، اس کے ساتھ آپ ایک نفی کرو رقم کہ میں تم کو یہ کام دیتا ہوں اور اس کام کے تجھے اتنے پیسے دوں گا۔ پھر وہ پیسے کمتی جاستی ہوں گے دنیا کے حساب سے، آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں، آپ نے اس کے ساتھ پٹانا کیا، خدا تعالیٰ کے دربار کے اندر اس میں کوئی گناہ نہیں، کیونکہ آپ نے پٹانا کیا۔ حضرت رسول اکرم فرماتے ہیں کہ مزدور کی مزدوری اس کے پہلے دے دو کہ اس کا پتی نہ چوکے۔ مزدور نے کام پورا کر لیا، اس کا حق فوراً اس کو دے دو، لیکن ہر وقت رسول اللہ کا فرمان ہے یہ کہ آپ کوئی بھی کام کراؤ تو پہلے اس کام کی قیمت کرا لو۔ میں کسی مزدور کے پاس سے کام کرانا ہے تو آپ اس کے ساتھ نقدی کرو کہ تمہیں میں 5 شلنگ دوں گا، 50 شلنگ دوں گا، 100 شلنگ دوں گا، آپ وہ نقدی کر لو۔ پھر دنیا کے حساب سے وہ کمتی ہوئے جاستی ہوئے، اس کا کچھ آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ آپ نے اس کے ساتھ کوئی بھی زبردستی کیے بغیر، کوئی بھی پریشر ڈالے بغیر آپ نے جو نقدی کر لیا اس کے ساتھ اللہ کے دربار کے اندر، وہ ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے کبھی آپ نے ایک مال خریدا ہے 10 شلنگ میں، وہ مال آپ 100 شلنگ میں بیچو، آپ کا حق ہے۔ کبھی دنیا کے حساب سے وہ آپ کے نظر میں لوگ کہیں کہ تم بہت زیادہ پیسے چارج کرتے ہو، بہت نفع کھاتے ہو، نفع کا کھانا کمتی زیادہ مذہب نے کوئی نفی نہیں کیا، دنیا نے نفی کیا ہے۔ آپ کا مال ہے 10 شلنگ کا حساب کرتے ہو، مگر آپ جھوٹ مت بولو کہ میں نے 80 شلنگ میں لیا تم کو 100 شلنگ میں دیتا ہوں، یہ مت کہو۔ 10 شلنگ میں چیز لے کے آپ 100 میں بیچو، 50 میں بیچو، آپ 5 میں بیچو، مفت دے دو، آپ کا حق ہے، خدا کے دربار کے اندر اس میں کوئی گناہ نہیں، لیکن آپ اس کے لیے جھوٹ مت بولو۔ اور اسی طرح سے اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ مال چور چوری کر کے لایا ہے، وہ مال مت لو۔ اگر آپ کو معلوم نہیں تو آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ یہ سب چیزیں ہم کو ہمارے مذہب نے سکھائی ہے، ہمارے مذہب نے ہمیں کوئی چیز باقی نہیں رکھی۔ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ انیتی کے دھندے کے بغیر آدمی پیسے والا نہیں ہو سکتا تو دیندار جھوٹ بولتا ہے۔ انیتی کے دھندے سے آدمی جلدی پیسے والا ہوتا ہے، یہ سچ بات ہے، مگر اس پیسے کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ وہ پیسہ زندگی بھر نہیں نبھتا، اور وہ پیسہ کھانے سے سکھ نہیں ملتا۔ نیتی سے، ستیہ وستو سے، حق پرستی کے اوپر آنےسٹ بن کے آدمی جو پیسہ کماتا ہے، اس کی بچت کر کے وہ مالدار ہو سکتا ہے۔ ٹائم لگتا ہے، کبھی مالدار نہیں ہوئے گا تو محتاج نہیں ہوئے گا، خدا اس کا ہاتھ پکڑے گا اور وہ آدھی روٹی روکھی کھائے گا اور وہ انیتی والا بریانی کھائے گا، مگر اس کو جو سکھ ملے گا وہ بریانی والے کو سکھ نہیں ملے گا۔ بہت برس پہلے میں نے آپ کو اسی جماعت خانے میں کڑیاکو میں ایک شمس ماں باپ کی میں نے بات سنائی تھی۔ حضرت شمس ماں باپ مسافری کرتے کرتے ایک گاؤں میں پہنچے، راجا نے ان کی کرامتیں سنا کے 5-6 دن کے بعد اپنے گھر بلایا۔
पीर शम्मत राजा के घर गए। राजा ने पीर शम्मत की दावत की। जब दस्तरखान के ऊपर नीचे बैठे सुपरे के ऊपर, तो 20 किस्म की तरह तरह की लजीज लज्जतें खाने की नियामतें पड़ी हुई थी। पीर शम्मत माँ बाप ने सबके ऊपर एक नजर फिराई। पीर शम्मत माँ बाप के 2 चेले सेक्रेटरी या एडीसी के तौर पे हमेशा साथ रहते थे। एक का नाम सूरज भान था, दूसरे का नाम चंद्र भान था। वो लोग बाहर बैठे थे। पीर शम्मत माँ बाप उठे और उसमें से एक को कहा कि देखो, तुम वो फलाने ठिकाने एक दोषी है, उस बूढ़ी अम्मा को जाके कहो कि पीर शम्मत को भूख लगी है, कुछ खाना दो। राजा कहते हैं सैयद साहब खाओ, आपने फरमाया ठहरो। वो चंद्रभान या सूर्यभान दोनों में से जो गया, तो बूढ़ी उस वक्त बाजरी की रोटी बना रही थी। अम्मा याली मदद, आओ बेटा मौलाली मदद। जी सब फरमाते हैं मेरे को भूख लगी है, आज कुछ पकाया हो तो हमें दो। अरे आज इस सलामत को, अच्छा अच्छा अच्छा, मैं तो कैसी भाग्यशाली, कितनी नसीबदार, मेरे घर का खाना मंगवाया। वो गरम गरम एक ही रोटी खुद के लिए बनाई थी। वो रोटी उठाई, थोड़ा उसके ऊपर गुड़ रखा और लपेट के कपड़े के अंदर दी, बेटा जाओ ले जाओ। इतनी खुश हुई, उसकी खुशी से भूख मर गई। आपको पता है हमारे जमात खानों के अंदर आज हजारों साल से ये हमारा सिस्टम है। हम जिसको पीर की मानी कहते हैं, ये पीर की मानी को जैसी तैसी चीज नहीं। पीर की मानी मुखी कमड़िया बनाते हैं, मगर जमात की वत्ती से बनाते हैं। भले उसका पैसा मुखी दे दे या कामड़िया दे दे, मगर वो आपकी जमात की तरफ से होती है। और पीर की मानी की भी नियत करके 2-4 सेंट दिया करो अपनी दुआ कराते वक्त। लाजिम नहीं है, पहले तो लोग और आदि भी हैं कि जो पीर की मानी के थाले में 2-5 सेंट रखते हैं और रखना चाहिए, लेकिन आप कभी वो नियत करके झुला मत दो। जब भी दुआ कराने जाओ तो आपकी दसवन, आपकी मन मुराद चीजें, आपकी मुश्किलात की तस्वीर के पैसे, आपकी मेहमानी के पैसे, आपकी पीर की मानी के पैसे, आपकी शुक्रीत की मानता के सब पैसे इकट्ठे एक ही नियत करके, मगर सब नियतें करके आप मुखी कमड़िया के हाथ पे दे दो, वो कबूल है मौला को। ये लाजिम नहीं कि 2-2, 5-5 सेंट जुदा जुदा करके आप बोल बोल के दो। मन की नियत मौला को मालूम है। पीर की मानी हमारे जमात की तरफ से होती है। हजर इमाम की मेहमानी जमात की तरफ से भी होती है, व्यक्तिगत भी होती है। ये पीर की मानी आम तौर पे चाहे कितना भी लाख करोड़पति होवे, पीर की मानी में क्या है, रोटी होवे, उसके ऊपर खंड होवे, गुड़ होवे। आज तो इतनी बड़ी बड़ी मच्छियां, कुकड़े और शंघार के लाते हैं। ये कोई पीर की मानी ऐसी नहीं। हमने अपने मजहब को अपनी मर्जी से तोड़ मरोड़ लिया। जैसे मैंने वाज़ों के अंदर जिक्र भी किया कि शुक्रीत के अंदर अभी तो ठीक है, यहाँ बादाम नहीं मिलते, 1500 शिलिंग किलो है। एक बादाम 5 शिलिंग की पड़े शायद। बादाम, पिस्ता, उसके अंदर वो डालते हैं, किशमिश डालते हैं, उसके अंदर खसखस डालते हैं, इलायचियाँ डालते हैं। ये शुक्रीत नहीं। जमात के अंदर शाकिर की मेहमानी के लिए ऐसा कीड़ा बनाने भला बनाओ। शुक्रीत में तो घी, दूध, खंड और रवा, बस, और कोई चीज नहीं। और ऊपर से फिर हम न्याज डालते हैं जो अमी है, खीर, खंड, गिरत, अमृत भोजन। और कोई चीज शुक्रीत में मत डालो, उसको डेकोरेट मत करो। इसी तरह से जो पीर की मानी है वो भी सिंपल चीजें हैं। चावल होवे कोई बात नहीं, मगर होनी चाहिए चावल की रोटी। बिरयानी का थाला पीर की मानी नहीं है। अपने मजहब को सीखो, और अपने मजहब को सीखने के लिए उस्तादों की जरूरत है। पीर की मानी सिंपल, गेहूं की रोटी बनाओ, बाजरे की रोटी बनाओ, ज्वार की रोटी बनाओ, चावल की रोटी बनाओ, बेसन चने के आटे की रोटी बनाओ, आपकी खुशी। और उसके ऊपर कोई सालना बने होवे, सालना नहीं होवे, खंड होवे, गुड़ होवे। वो औरत ने गुड़ रख के बाजरे की रोटी दे दी, सुरभान भागा भागा
लेके आया। वो नवाब बैठा था, सही सब खाओ, ये रोटी आई। हमारे पीर शमस माँ बाप ने 2 प्याले लिए, एक प्याले के अंदर ये रोटी वो जो डोसी ने भेजी थी उसके टुकड़े किए, वो गुड़ भी था वो भी थोड़ा साथ डाला, और एक कपड़े के अंदर उसको डाल के ऐसा नचोड़ा हाथ से, उसमें से दूध निकला। वो नवाब अमीर वजीर जो उसके बैठे थे वो हैरान हो गए। फिर शमस ने दूसरा रुमाल लिया और ये जो उसके सुपरे के ऊपर खाना पड़ा हुआ था थोड़ा 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 खाना इसमें डाल के और उसको नचोड़ा, अंदर से लोही के टीपे निकले। वो लोग बहुत हक्के बक्के रह गए, हैरान हो गए। शमस फरमाया ये हलाल की रोटी है, उसमें से दूध निकला। ऐ नवाब, खुदा ने तुझे दौलत दी, राज दिया, तुमने लोगों के ऊपर जुल्म करके जो पैसा जमा किया, देख उसमें से लहू निकलता है। आधी रोटी खाओ मगर हक की और सुख की खाओ। मालदार बनने की कोशिश मत करो, मालदार मौला को बनाना होगा तो खुद बनाएगा। मेरा कहने का मतलब क्या है समझे? अनीति का पैसा, चोरी का धंधा करके मालदार बनने की कोशिश मत करो। मौला को कहो या मौला मेरी जरूरतें सब पूरी हो जाएं, या मौला किसी का मोहताज न करना, हाथ ऐसा करने की जरूरत न पड़े, इस दाता के पास मांगो। और उसकी शक्ति है कि तुम्हें हलाल रास्ते से करोड़पति बनावे नहीं बना सकता। दुनिया के अंदर सब दौलत वाले बदमाश नहीं है, दौलतमंद अच्छे भी हैं। इसी तरह दुनिया के अंदर सब गरीब कोई अच्छे नहीं। आज तो गरीबों में मेजोरिटी बदमाश है। अब दुनिया घूमो और देखो, नीति अनीति का झगड़ा चला आता है। जब से दुनिया बनी दैत और इमाम का झगड़ा चला आता है। दैत यानी शैतान, वो अपनी तरफ खींचता है, मौला अपने बंदों को अपनी तरफ खींचता है। सब मत छोड़ो मेरे मुनीवरो, दुनिया के अंदर ईमान के ऊपर चलना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके अंदर मिठास बड़ी है, बहुत मिठास है। कुछ बरस पहले हमारे बड़े जमात खाने यहाँ दरखाने में एक वाकया बना। अकबर सामजी मुखी थे और ये जो क्लॉक टावर NBC की जो ब्रांच है ना, नेशनल बैंक ऑफ कॉमर्स की ब्रांच, क्लॉक टावर ब्रांच, इसमें से कुछ सेंट मंगवाए, शिलिंग मंगवाए, सुमनी मंगाई, 20 सेंट, 10 सेंट, 5 सेंट, ऐसी जुदी जुदी थैलियां आई। कागज के ऊपर लिखा हुआ था कि इतना 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 इतना, इतने शिलिंग की 1 शिलिंग का, इतने शिलिंग की सुमनी, इतने शिलिंग के 20 सेंट, इतने शिलिंग के 10 सेंट, इतने शिलिंग के 5 सेंट लिखे हुए थे। उसमें एक थैली 20 सेंट के ठिकाने शिलिंग की आई। 20 सेंट मांगे मगर नहीं मिले, मगर जिस आदमी ने, वो टेलर ने दिए, उसने भूल से 1 शिलिंग की थैली भेज दी। यहाँ आके जब हिसाब किया तो अपनी जमात में से ये थैली बैंक को वापस की गई। जब मैनेजर को पता लगा, इतना खुश हुआ, जमात खाने के अंदर आके उसने इस चीज का थैंक यू माना। इतना ही नहीं, हेड ऑफिस में से थैंक्स का लेटर आया कि आपने ऐसा काम किया, हम बहुत खुश हुए। किसी और आदमी के हाथ आता तो वो तो खा जाता ना। एक छोटी सी मिसाल है, लेकिन नीति का जो काम होता है उससे दूसरे भी खुश होते हैं। और ये आदमी के दिल के अंदर भी ऐसा है। कभी आपने कोई माल लिया किसी से और भूल चूक से उसने कभी आपको पैसे ज्यादा दे दिए, हो भूल उसकी थोड़ी, मैंने तो भूल की है, मारो खीसे में ना, ऐसा कभी नहीं करना। उसको वापस दो, देख भाई तुम्हारी भूल हुई है, तुमने मुझे पैसे ज्यादा दे दिए, क्योंकि वो खाओगे तो दिल काला हो जाएगा, उसके खाने से अंदर की रोशनी बुझ जाएगी, फिर जलेगी नहीं, बहुत मुश्किल हो जाएगी और इसका अंजाम बहुत बुरा आएगा।
نور مولانا شاہ کا حضرت امام سلطان محمد شاہ کے بارے میں دینداروں ایک چھوٹا سا واقعہ کلام امام مبین میں پہلے بھاگ میں امام نے ایسا ایک جگہ فرمایا ہے کہ چوری کر کے کھجور کھاؤ گے، ایک کھجور، اور اس کے بعد تمہارے گھر میں بچہ آئے گا تو وہ اولاد حرام کی ہوئے گی۔ ہم کو اپنی باتوں کا پتہ نہیں، اور آج دنیا کے اندر مذہب گھٹتا جاتا ہے، اور ہمارے یار دوست بھی جو ہے نا وہ کیا ہے، کبھی مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہے، بس اتنا ہی نا، وہ بھی اپنے مذہب کو سمجھتا نہیں، اور کبھی ہندو ہے تو مہینے میں ایک آدھ دفعہ جا کے تھوڑا سا گھنٹہ بجا یا اپنے مندر کا تو سمجھ رہا میں اب آ گیا، اور کبھی کرسچن ہوا تو اٹھواریے میں ایک دن جا کے مشنری کی بات سنایا اور تھوڑا سا نیاز کی آیا۔ ہمارا مذہب دنیا کے تمام مذہبوں سے جدا ہے۔ امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ ہر روز اپنے باپ دادا کی پرانالیکا کے اوپر عمل کر کے روز واڑی کے خانے کے سامنے صاحب کا بنگلہ تھا، صبح جب جماعت دعا وغیرہ پڑھ کے نیاز کی کے باہر نکلے تو سلطان محمد شاہ بالکنی میں آوے، جماعت نیچے کھڑی ہوئے، مولا ان کو دیدار دے رہے، ہاتھ سے ان کو دعا آشیش دے رہے، منہ سے بھی دعا آشیش دے رہے، جماعت نمن کرے، دیدار پا کے کوئی اپنے کام پہ جاوے، کوئی اپنے گھر پہ جاوے۔ ایک دن ایک بائی بیچاری دیری سے جماعت خانے میں آئی، جلدی جلدی دعا پڑی، چھوٹا بچہ اس کے ساتھ تھا، بیبی تھا، اس کے لیے گھر چھوڑ کے نہ آئی، تو ادھر آ کے دعا وغیرہ پڑھ کے باہر نکلی، لیٹ ہو گئی تھی، جماعت کو دیدار دے کے مولا تو جا کے اندر صوفے کے اوپر آرام سے بیٹھے تھے، یہ کھڑی رہی، اس کے من میں صاحب ابھی آوے میں دیدار کی کوئی ٹیک ہوگی، مانتا ہوگی، کچھ بھی، بہت دیر ہو گئی، کھڑی رہی، دل میں گئی ہاں مولا تو جلدی آ، میں دیدار کر کے گھر جاؤں، گھر والا کھڑا ہوئے گا، اٹھائے گا ادھر سے تو گالیاں دے گا، اتنی دیر میں یہ بچہ بھی بے چین ہو گیا، رونے لگا، بچے کے رونے کی آواز اس کو جتنا چپ کراوے وہ زور سے روے، اس کے شور مکور سے مولانا سلطان محمد شاہ کو خلل ہوا، ایسا باہر آئے اور بچہ اتنے زور سے رونے لگا، وہ منہ کے اوپر ہاتھ رکھے تو یہ منہ پھرا لے، مولانا سلطان محمد شاہ معلوم نہیں کیا موڈ تھی مولا کی، بالکنی کے اوپر آ کے زور سے صاحب نے ایک چلا کے آواز نکالی، اے حرام زادہ چپ رہو، بچہ چپ ہو گیا، مولا واپس چلے گئے اندر۔ اس عورت کو دیدار تو ہوا، لیکن ایسا دیدار کہ بیٹے کو حرام زادہ بنایا، بیٹا چپ ہو گیا، خود رونے لگے، کھڑی رہی، روتی رہی، آنسو بھی نہیں پوچھے، اور ماں کو روتا دیکھ کے بچہ بالکل ڈر گیا، ہیبت میں آ گیا۔ تھوڑی دیر ہوئی تو کمڑیا حاجی کمڑیا گھوڑا گاڑی میں آئے، عورت کو روتا دیکھ کے گاڑی ادھر ہی کھڑی تھی، بیٹا کیا بات ہے؟ کمڑیا صاحب میرے ساتھ یہ بات بنی، میں پاک دامن ہوں، میں پوتر ہوں، میں نے زندگی میں اپنے شوہر کے سوا کبھی بھی کہیں بد نظری نہیں کی، آج مولا نے میرے بیٹے کو حرام زادہ کہا، میرے اوپر یہ گالی آئی، مولا کو کہو میں پاک ہوں، میں نے کبھی کسی دوسرے مرد کا خیال نہیں کیا، کوئی فکر مت کر، تو شانت رہ، میں ابھی مولا کو کہتا ہوں۔ اوپر گیا، نمن کیا، مولا کو بات کی، مولا فرمایا بلاؤ، آئی ادھر روتی روتی آتی مولا کو آگے کہنے لگی، یا خداوند تو جو سچا امام ہے، تو میرا خداوند ہے، تجھے معلوم ہے کہ میں نے اپنے شوہر کے سوا کسی کی طرف بد نظری نہیں کی، تم نے اس کو حرام زادہ کہا۔ ماں باپ فرمایا میری بیٹی تو پاک ہے، کوئی شک نہیں اس میں، لیکن جس دن اس کا حمل ٹھہرا اس کے اگلے دن تیرے شوہر نے، اس کے باپ نے چوری کر کے کھجوریں کھائیں، اس کا یہ نطفہ، اس لیے میں نے کہا کہ چوری کی حرام کی جو روزی ہے، حرام کی روزی سے تمہاری اولاد بھی حرام ہوتی ہے۔ گئی گھر کو تو ادھر وہ بگڑا بیٹھا تھا، لکھنا لیٹ ہو گئی، اس نے سارا قصہ سنایا تو وہ کان پکڑ کے کہتا ہے سچ بات ہے، سچ بات ہے، میں نے اس دن، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میرا دل ڈنکتا رہا، آج تک ڈنکتا رہا، لیکن مجھے کبھی ایسا نہ ہوا کہ میں
یہ گناہ کس طرح معاف کراؤں؟ سچ بات ہے، میں نے چوری کر کے کھجوریں کھائی تھی۔ دیندارو، ہماری حق حلال کی جو روزی ہے، وہ روزی جب ہم اپنی اولاد کو کھلاتے ہیں تو اس اولاد کے اندر بھی حلال اترتا ہے۔ حرام اس کو سوجھتا ہے کہ جس کے پیٹ میں کچھ حرام جاتا ہے۔ ارے غیروں کا کھاتے وقت بھی خیال کرو۔ ہم اسماعیلی مذہب والے دستبندی لوگ جو ہیں وہ پر قوم کا تو ٹھیک، لیکن اپنی قوم کا بھی، غیروں کا جس کے اوپر ہمارا حق نہیں، کھاتے وقت ہم حساب کرتے ہیں کہ آج میں نے 20 شلنگ کا اس کے گھر پہ کھایا، کہ صدر مکھی نے مجھے آج بریانی کھلائی تو اس میں سے میں اتنا دستبند دے دوں۔ باپ کا، ماں کا، شوہر کا، بیوی کا، بیٹے کا، بیٹی کا نہیں۔ جب تلک اس نے شادی کی ہے تب تلک بیٹی سے کمائی کھا سکتے ہو، لیکن شادی کرنے کے بعد بیٹی نہیں۔ ان کا تم کھاؤ تو تمہارے اوپر کوئی گناہ یا بھار نہیں، سمجھے؟ باپ کا، ماں کا، شوہر کا، بیوی ایک دوسرے کا، بیٹا اور بیٹی جب تلک شادی نہیں کی، ان کا تم کھاؤ یا تمہارا پوترا، کارن کہ تمہارے اوپر ان کا یہ بلڈ ریلیشن ہے، تو بلڈ لہو کا جو سگپن ہے اس کا تم نے کھایا پیا، تمہارے اوپر کوئی بھار نہیں۔ لیکن بیٹی نے شادی کر لی، تم جمائی کے گھر جا کے کھا آؤ، اس میں سے دستبند نکالو، یا اور کوئی تمہارا سگا کٹمبی جو تمہارا بلڈ ریلیٹو نہیں ہے اس کا بھی کھاؤ، تو اس میں سے ہم دستبند نکالنے والے ہم اسماعیلی ہیں۔ دنیا کے اندر اور کوئی قوم اتنا خیال رکھنے والی نہیں، لیکن ہم اسماعیلی اپنی آوک کا، جاوک کا، خرچ کا، کھانے کا خیال رکھتے ہیں۔ مومنوں، بہت سوچ سمجھ سے سنبھال کے اپنے جیون کو گزارو۔ جماعت خانے کی حاضری روز دو، جتنا بن سکے واعظیں سنو، چوپڑیاں پڑھو، فرمان پڑھو، جنان پڑھو۔ سمجھ نہیں آتی کسی مشنری کو، وڈیل کو پوچھو اس کا مطلب کیا ہے، اس طرح اپنے جیون کو گزارو۔ میں واپس آپ کو ریپیٹ کر کے کہوں، یہ شبد مولا مرتضی علی مشکل کشا کے ہیں کہ آدھی روٹی کھاؤ، جو کی سوکھی روٹی کھاؤ، مگر حلال بھی کھاؤ، تاکہ تمہارے دل کے اندر سکھ شانتی رہے۔ دنیا میں کچھ بھی ہوتا ہوئے، من ادھیرا نہیں ہوتا، ادھیرا من اس کا ہوتا ہے کہ جس کے کلیجے کے اندر شانتی نہیں، اور شانتی تو خداوند عالمین کی بخشش ہے۔ پیسے سے شانتی نہیں ملتی، شانتی عبادت سے ملتی ہے۔ من کا سکھ مولا کی رحمت سے ملتا ہے، اور مولا کی رحمت اس کے اوپر اترتی ہے جو مولانا حضرت امام کی فرمان برداری کرتا ہے۔ جماعت خانے صبح شام آؤ۔ وہ لوگ بھی جن کے اوپر فرض ہے، قوم کے لیڈر، خاص طور پہ قوم کے لیڈروں کے اوپر جماعت کی حاضری زیادہ فرض ہے، کیونکہ وہ قوم کے لیڈر ہیں۔ اگر ماں دعا نہیں پڑھتی، باپ دعا نہیں پڑھتا تو بچے کہاں سے پڑھیں گے؟ مات پتا جو ہیں، قوم کے لیڈر مات پتا سمان ہیں، مکھی کامڑیا ہیں، کونسل کے عملدار ہیں، اور کوئی وزیر ہیں، مشنری ہیں، ٹیچر ہیں، یہ سب قوم کے آگےوان جو ہیں وہ قوم کے مات پتا کے وزیر کے فرمان میں ہیں۔ ان کو تو زیادہ حاضری دینی چاہیے، اور دنیا کی قربانی کر کے آپ دین کو سنبھالو گے تو دین کی برکت سے آپ کو دنیا کا سکھ بھی ملے گا، اور عیش آرام کرو گے، سکھی رہو گے، آباد رہو گے، ہر وقت دل کے اندر شانتی رہے گی، کبھی کوئی غم نہیں آئے گا۔ کوئی بلا بھی آئے گی تو دور سے چلی جائے گی، اس بلا اور تمہارے بیچ میں مولا آ جائے گا۔ تمہاری کوئی مشکل آ جائے گی تو آسان کر دے گا۔ دنیا میں دکھ ضرور آئیں گے لیکن دکھی نہیں ہونے دے گا مولا۔ تو انشاءاللہ دیندارو، اگر مولا کے فرمانوں پہ عمل کرو، اپنے مذہب کو اچھی طرح سمجھ کے عمل کرو، جماعت خانے کی برابر حاضری دو، مولا آپ کو دین میں، دنیا میں سکھی آباد کرے گا۔ مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، ایمان کی سلامتی دے دے، حقیقتی سمجھ دے دے، بدیوں برائیوں گناہوں سے بنا دے، حلال پاک روزی دے دے، رزق کریم دے دے۔ مولانا حضرت امام آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، مولا آپ کو اپنی چھتر چھایا میں رکھے، دستبند تقریب میں پورا کرے، مولا آپ کو اپنی معرفت دے دے، مولا آپ کو اپنی نزدیکی دے دے، مولا دین دنیا میں آپ کے اوپر اپنی نوازشیں، برکتیں اور نعمتیں اتارے، ظاہر باطن دیدار نصیب کرے۔ بھلے رے بھائی
તમે ભાવે આરાધો. હે ભણેશમસી તમે સાંભળો અરુખી. હે સાહેબના ગુણ જે નહીં વિસારે, સાહેબના ગુણ જે નહીં વિસારે તેના પ્રાણ નહીં